عزیز محترم یوسف بھائی، اسٹیج پر جلوہ افروز دوستوں اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے تو یوسف بھائی کو صحت یابی کی مبارکباد، اور اس کے بعد میں ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ تقریب سجائی ہے، کیونکہ ہمیں اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں اور ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ساری زندگی عوام کے لیے وقف کی ہے، ان کو کم از کم ان کی زندگی میں یہ خوشی دیں کہ ان کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں اور کس طرح اپنی چاہتیں ان پر نچھاور کرتے ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ یہاں اسٹیج پر وہ لوگ ہیں کہ جن کے دامن پر کوئی ایسا داغ نہیں ہے کہ جو بلوچستان اسمبلی جیسا ہو یا کوئی داغ سینٹ کے انتخابات جیسا ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تاریخ کے کسی بھی حصے میں، جبر کے کسی بھی ماحول میں سر جھکا کر نہیں چلے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ جو تاریخ کا عمل ہے یہ اس دھارے کے ساتھ ہے، یہ حکمرانوں کے دھارے کے ساتھ نہیں۔ یوسف بھائی کا جہاں تک تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ملک میں جو مایوپک سیاست ہو رہی ہے، یعنی کوتا بینی کی سیاست ہو رہی ہے، 5 سے 10 سال کے عرصے میں اگر آپ سیاستدانوں کو دیکھیں تو جو مین اسٹریم پارٹیاں کہلاتی ہیں ان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو کل ایک پارٹی میں تھا آج دوسری اور دوسری سے تیسری میں موجود نہ ہو، اور کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فکری اور نظریاتی طور پر ایک جگہ موجود ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے چیزوں کو ان کے صحیح معروضی حالات کے مطابق دیکھا، اور بالخصوص میں بات کروں گا کہ یوسف مسیح خان، کہ انہوں نے جس انداز میں اس سیاست کو دیکھا، وہ جو آج ایوانوں میں بیٹھے ہیں، میں بہت یہ پورے اعتماد اور وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان میں سے تقریباً جو کھیپ بیٹھی ہے اس سے بدر جہاں بہتر ہے، اس سے بدر جہاں بہتر خارجہ پالیسی کو سمجھتے ہیں، اس سے بہتر جو ہے یہ عالمی تجارتی پالیسی کو سمجھتے ہیں، اس سے بہتر جو ہے یہ داخلہ پالیسی کو سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ضمیر کا چند سکوں میں سودا نہیں کیا۔ یہ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایوانوں میں بیٹھے دولت مندوں، زرپرستوں، زرداروں سے زیادہ قابل ہیں، لیکن 4 پیسے جیب میں اتنے نہیں ہیں کہ یہ انتخابات میں حصہ لے سکیں اور کروڑوں روپیہ خرچ کر کے ایوانوں میں پہنچ سکیں۔ اب جہاں تک تعلق ہے پاکستان کی موجودہ اور سابقہ سیاست کا، تو جناب عالی یہاں پر ایک شعر یاد آتا ہے شیخ سعدی کا۔ انہوں نے کہا تھا کہ خشت اول چون عہد معمار کچ، تا سریا می روت دیوار کچ، یعنی اگر پہلی اینٹ غلط لگ جائے تو آپ آسمانوں تک دیوار لے جائیے، اس میں غلطی رہے گی، خرابی رہے گی، کج رہے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ جب آپ بات کرتے ہیں ہندوستان میں، برٹش انڈیا میں 2 قومی نظریے کی، تو اکثریتی صوبوں پر مشتمل ریاست اور 2 قومی نظریہ 2 مختلف چیزیں۔ پہلا تضاد یہاں سے شروع ہوا۔ پھر جو آپ نے 1940 میں قرارداد دی، اس میں لفظ اسٹیٹس تھا، آٹونومس اسٹیٹس تھا۔ آٹونومس اسٹیٹس کا مطلب یہ تھا کہ جس علاقے میں مسلمان اکثریت میں ہوں گے ان کی آزاد ریاستیں بنیں گی، اور وہ ایک کنفیڈریشن بنا لیں یا پورے ہندوستان کے کنفیڈریشن کے اندر رہیں۔ لیکن 1946 میں اس ایس کو کاٹ دیا گیا۔ اس پر بھی لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ چلیے شاید یہ فیڈریشن کی شکل اختیار کرے، چونکہ انگریز جو آزادی دے کر گیا وہ صوبوں کو دے کر گیا، اس نے صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے نتیجے میں۔ دوسری بات یہ کہ میں یہاں پر اپنی ہی تصحیح کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کے بھی، ہم لفظ صوبہ استعمال کرتے ہیں وہ غلط ہے۔
یہ ریاستیں تھیں، کیونکہ صوبہ انتظامی ہوتا ہے، یہ ریاستیں تھیں. ان ریاستوں کو اختیار دیا گیا اور ان ریاستوں نے اپنے جو آزادی اور خود مختاری تھی اس کو شیئر کرنے کا فیصلہ کیا. لیکن المیہ دیکھیے کہ وہ پہلا شخص کہ جس نے سندھ اسمبلی میں پاکستان کے حق میں قرارداد پیش کی، غدار قرار پایا. وہ حسین شہید سہروردی جس نے بنگال کو پاکستان کا حصہ بنانے کی کوشش کی، غدار قرار پایا. وہ 1940 کا 20 سالہ نوجوان جو لاہور آیا گوپال گنج سے اور جا کر گوپال گنج میں سائیکل پر پاکستان کے لیے مہم چلائی، صرف اس لیے غدار قرار پایا کہ اس نے کہا کہ میری مادری زبان کو بھی جو ہے قومی زبان کا درجہ دیا جائے. اس کا نام تھا شیخ مجیب، اور وہ آخری وقت تک پاکستان دشمن نہیں تھا. میں یہ اسٹیج پر یہاں دعوے سے کہہ رہا ہوں، دشمن وہ لوگ تھے پاکستان کے کہ جنہوں نے اس کو راستے سے ہٹایا. جو شخص سائیکلوں پر میلوں سفر کر کے اس ملک کے لیے مہم چلائے، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا حصہ بنے، بی اے کا امتحان میں شرکت نہ کرے 4 سال تک اور 4 سال بی اے کا امتحان چھوڑ دے، اس کو آپ غدار کہہ رہے ہیں. باچا خان بے شک کانگریس میں تھے، لیکن جدوجہد انگریز کے خلاف کی یا نہیں کی؟ عبدالصمد خان اچکزئی کی جدوجہد سے آپ انکار کریں گے؟ کیا آپ میر غوث بزنجو کی جدوجہد سے انکار کریں گے؟ کیا آپ اور دیگر ایسے لوگوں کی جدوجہد سے انکار کریں گے؟ میاں افتخار الدین نے جو جدوجہد کی اس سے انکار کریں گے؟ ان کا مقصد کیا تھا کہ یہ ملک فیڈریشن کے نام پر بنا ہے، وفاق کے نام پر وجود میں آیا ہے، اسے وفاق کے طور پر ایک پارلیمانی جمہوریہ کے طور پر زندہ رکھا جائے. لیکن آپ صفاق، میں آپ سے مراد آپ نہیں یا میں نہیں یا یہ نہیں، آپ سے مراد وہ بالادست طبقات ہیں کہ جنہوں نے صفاقی کی انتہا کی اور بنگالیوں کی عددی اکثریت کو کم کرنے کے لیے پیرٹی کا اصول دیا. کبھی 54% لوگوں کو 46% لوگوں کے برابر لانے کی، اور پھر دوسرا ظلم یہ کیا کہ اس حصے میں، اس خطے میں جو کہ جن ریاستوں نے اپنی آزادی کو، اپنی خود مختاری کو شیئر کیا تھا، ان کو ایک یونٹ میں مرج کیا. ان کی تاریخی، ان کی سماجی، ان کی ثقافتی، ان کی لسانی حیثیت کو آپ نے پامال کیا. اور جب اس کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے تو ان لوگوں کو آپ غداری کا الزام دیتے ہیں. اگر یہاں پر کوئی برٹن رسل کی طرح عوامی عدالت سجے تو ثابت ہوگا کہ غدار باچا خان نہیں تھے، غدار جی ایم سید نہیں تھے، غدار حسین شہید سہروردی نہیں تھے، غدار مجیب الرحمان نہیں تھے، غدار میاں افتخار الدین نہیں تھے. غدار وہ والا دست ٹولہ ہے جو مسلسل اس ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے، جو اس کی فیڈریشن کو تباہ کر رہا ہے، جو اس کے لوگوں کے حقوق کو سلب کر رہا ہے. تو ایسے میں یہ شخص جو ہے جس طرح سے چٹان کی طرح کھڑا رہا ہے اور جس طریقے سے، جس تدبر کے ساتھ، جس علمیت کے ساتھ، فکری رویوں کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص قابل مبارکباد ہے اور اس شخص کو ہی اس ملک کی قیادت کا حق حاصل ہے. لیکن المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ قیادت نہ یوسف کو ملے گی نہ خالد جنیجو کو ملے گی کہ جو سچ بات کہتے ہیں. قیادت انہیں ملے گی کہ جو بہترین بوٹ پالش کر سکتے ہیں، جن کو بوٹ پالش کرنے میں مہارت ہوگی وہ اس ملک کے اندر اقتدار میں آ سکتے ہیں. جن کے پاس علم ہوگا، جن کے پاس اس ملک کو چلانے کی صلاحیت ہے، کیونکہ وہ سچ بات کریں گے. ایک آخری بات اور کر کے میں بات ختم کروں گا. مجھے کوئی 70 سال کی تاریخ میں ایک بات، ایک شخص بتا دے کہ اس ملک میں 70 سال کے دوران، میں پھر سوال کو دوہرا رہا ہوں، 70 سال میں کسی ترقی پسند، کسی قوم پرست نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے یا اس ملک کو بالادست طبقات نے نقصان پہنچایا؟
میرا صرف چھوٹا سا سوال ہے، کیا اس ملک کو تباہی کے دہانے پر آج جس جگہ پر یہ کھڑا ہے، جس عالمی تنہائی میں یہ موجود ہے، اس ملک کو کیا جیم سید کے ماننے والوں نے پہنچایا ہے؟ کیا اس ملک کو دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں ایک نیا مسئلہ نہیں ہے، اس مسئلے کو ابھار کر اس صوبے کے اندر فسادات کی آگ لگانے کی کوشش کی ہے۔ سندھی زبان اس صوبے کی زبان ہے، آئینی طور پر منظور کردہ صوبائی اسمبلی کی جانب سے، اور اس کے بارے میں یہ کہہ جانا یا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مقصد وہ شرارت ہے کہ جو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اس ملک کی کچھ طبقے یا کچھ قوتیں چاہتی ہیں کہ اس ملک کے اندر، اس صوبے کے اندر امن نہ ہونے پائے۔ میں ان تمام قوتوں کی مذمت کرتا ہوں کہ جو پس پردہ بیٹھ کر ایسی سازشیں کر رہی ہیں، لوگ طبقات کو لڑانا چاہتی ہیں۔ ہم اس بات کے قائل ہیں، یقین رکھتے ہیں، پورا ایمان رکھتے ہیں کہ تمام ریاستوں کی زبانوں کو قومی زبان ہونا چاہیے، اردو رابطے کی زبان رہے، کوئی فرق نہیں، لیکن زبان کی بنیاد پر تصادم کرانے کی کوشش کرنے والے اس ملک کے دوست نہیں ہیں، اس ملک کے دشمن ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کے اوپر یوسف بھائی اور ہمارے خالق جونیجو صاحب یہ مل کر ایک ایسا موقف اختیار کریں گے جس میں ان سازشوں کو ناکام بنایا جائے کہ جو اس شہر کو، اس صوبے کو آگ اور خون میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ۔